أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين نهجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ حامی بے کسا، سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو میرا امتی میری ذات پر دنیا میں جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ میرے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ دینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ وہ حیران کن بات جو انسانی طاقت سے باہر ہے، اگر کوئی ہستی وہ کام کر دکھاتی ہے تو یقینی طور پر قادر مطلق نے اسے اپنی عطا سے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کیونکہ سب سے آخری نبی ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے جو قیامت تک کے لیے آپ کے رسول ہونے پر دلیل ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا قیامت تک، اور آپ ہی کی شریعت پر عمل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو قیامت تک آپ کے رسول ہونے پر دلیل ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ قرآن مجید ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل فرمایا۔ اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فصیح و بلیغ کلام فرمایا، رہتی دنیا تک نہ کوئی ایسا کلام کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ قرآن کی مثل نہ کوئی بنا سکا اور نہ کوئی قیامت تک بنا سکے گا۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو کھلا چیلنج کیا، قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، پھر فرمایا چلو کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ، اور پھر فرمایا چلو کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا رب نے کہ قیامت تک کفار یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کی 10 صورتیں کیا، قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ ابھی حال ہی میں سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو جلایا گیا، لیکن کفار جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، ایمان والوں کے دل سے قرآن کی محبت کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ جو ایمان والے کے دل میں قرآن کا ادب ہے وہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے نازل کیا قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ جس قرآن کا محافظ خود رب کائنات ہو، اس قرآن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس قرآن کی محبت کو دلوں سے نکالا کیسے جا سکتا ہے جس قرآن کا محافظ خود رب کائنات ہو؟ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں اپنی بھوکوں کے ساتھ، اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ان کو ناپسند کیوں نہ ہو، یہ جو کچھ مرضی کہتے رہے، رب تو اپنے قرآن کو کامل کرنے والا ہے، اکمل کرنے والا ہے، رب تو مکمل کرنے والا ہے قرآن کو۔ یہ کبھی قرآن کو مٹا نہیں سکتے، نہ قرآن کی آیات کو مٹا سکتے ہیں، نہ قرآن کی محبت کو سینوں سے مٹا سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو مسلمان کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ اس کی محبت اور اس کا ادب مسلمان کے دل میں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی چھٹی بھی ہے 6 رجب المرجب،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے۔ آپ اپنے ملفوظات میں قرآن کے ادب کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، فرماتے ہیں ایک دن اس کے مرنے کے بعد، سلطان محمود غزنوی کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا میں ایک رات کسی کے گھر مہمان تھا، اس نے مجھے ٹھہرنے کے لیے ایک کمرہ دیا، جب میں اس کمرے میں لیٹنے لگا تو میری نظر اس کمرے کی دیوار کے طاق میں پڑے قرآن پر پڑ گئی، اس میں قرآن پڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بیٹھ گیا، کہنے لگا میں سوچنے لگ پڑا کیا کروں، کمرے میں قرآن بھی پڑا ہے۔ ایک دل میں خیال یہ آیا کہ سلطان محمود غزنوی لیٹنا بھی ہے تو چلو قرآن کو اٹھا کے باہر رکھ دیتا ہوں کمرے سے، بے ادبی نہیں ہوگی۔ پھر دل میں خیال آیا اے سلطان محمود غزنوی، تو اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے باہر نکال رہا ہے، قرآن کو کمرے میں رہنے دیا، ساری رات بیٹھا رہا۔ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں سویا نہیں، رب کو میرا قرآن کا یہی ادب پسند آ گیا اور رب نے میری مغفرت فرما دی، رب نے میری بخشش فرما دی۔ ارے مسلمان تو قرآن کا ادب کرنا جانتا ہے، قرآن کی تعظیم کرنا جانتا ہے، پھر اس کے دل سے قرآن کی محبت کیسے نکالی جا سکتی ہے، کس طرح نکالی جا سکتی ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات کے اندر ہی ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنی مسند پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا اور وہ قرآن کو دیکھتے رہتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑا ہوتا تو وہ قرآن کو ہی دیکھتے رہتے۔ ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا سورہ فاتحہ پڑھ کے مجھے دم کر دے، رب میری آنکھوں کو لوٹا دے، میری بینائی لوٹا دے، مجھ کو بینا کر دے، میں نابینا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بزرگ نے قبلے کی طرف رخ کیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن جو اس کے سامنے پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر اس نابینا کے آنکھوں پہ لگایا، رب نے اس کی آنکھیں واپس کر دی، رب نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا۔ یہ قرآن تو عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، رب نے تو قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس محبت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اس محبت کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ ارے قرآن کو تو پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن رب کی بارگاہ میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا۔ آج قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ قرآن ہمیں محروم نہیں رکھے گا، اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا کہ رب کی بارگاہ میں آئے گا اور ہماری سفارش کرے گا، ہماری شفاعت کرے گا، اور قرآن کی شفاعت پر رب کائنات تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کی حدیث پاک کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین وہ شخص تم میں سے کہ جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ زبانی یاد کریں گے تو وہی بہترین ہے، نہیں، اگر کوئی دیکھ کر بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی دیکھ کر بھی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا وہ بھی سب سے بہترین ہے۔ لوگوں کے اندر وہ بہترین ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، فرمایا وہ بہترین شخص ہے۔ اور یہ قرآن اور رمضان، ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ رمضان آئے گا رب کی بارگاہ میں
عرض کرے گا مولا اس نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، میرے اندر روزہ رکھا، صبح و شام بھوکا رہا، دن کو بھوکا رہتا، رات کو عبادت کرتا تھا، مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ سفارش کرے گا، رب تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر قرآن آئے گا، عرض کرے گا مولا راتوں کو جب لوگ سوئے ہوتے تھے یہ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ رب قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو قرآن کا ادب، قرآن کی تعظیم، قرآن کی حرمت، قرآن کی عظمت یہ مومن کے دل میں ہے، مسلمان کے دل میں ہے، جو کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا رب سے تجارت کرنے والا ہے۔ رب نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مجھ رب سے تجارت کرنے والا ہے۔ اور تجارت کا ایک اصول ہے کہ جب بندہ تجارت شروع کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ میں کام تو شروع کر رہا ہوں، اب اس میں مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، دونوں پہلو اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تجارت بندہ رب سے کرتا ہے، رب نے کیا خوب فرمایا، کتنا پیارا جملہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا رب سے تجارت کرتا ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ رب سے تجارت کرنے والا، نماز پڑھنے والا رب سے تجارت کرنے والا ہے، رب کی راہ میں مال خرچ کرنے والا رب سے تجارت کرنے والا ہے۔ اور یہ ایسے تاجر ہیں کہ جن کو اپنی تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس تجارت کے اندر فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، وہی کرنی چاہیے۔ آج دنیاوی اعتبار سے دیکھ لے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے تو ہمیں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی ہو، نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، ہمیں ہر صورت میں نفع ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ تجارت کہ جس میں نقصان ہے ہی نہیں، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت ہے جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر رب تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک حرف ہے، اور جو الف لام میم پڑھتا ہے رب اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ایک حرف کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تجارت گھاٹے کی تجارت نہیں ہے، نقصان کی تجارت نہیں ہے، نفع والی تجارت ہے، فائدے والی تجارت ہے۔ یہ تجارت کرنی چاہیے۔ قرآن ہماری الماریوں کی زینت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد نیند بڑی پیاری آتی ہے، بڑی سکون کی نیند آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہم بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں، بہت نقصان کرتے ہیں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت رب اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، وہ رزق بٹنے کا موقع ہوتا ہے، وہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور ہم اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، سورج اس حالت میں طلوع ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، نیکیاں بھی مل رہی ہو، ساتھ ساتھ رزق بھی مل رہا ہو، رب کی بارگاہ سے رزق بھی مل رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تعظیم، قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ نے اپنی اولاد کے سامنے قرآن کھول کر پڑھا تو کل یہ آپ کی اولاد جوان ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی، قرآن کا ادب کرے گی، قرآن کی تعظیم کرے گی۔ اور اگر آج آپ نے صبح صبح اٹھتے ہی اخبار کھول لی، موبائل کھول لیا، تو
تو یاد رکھیے گا کل کو آپ کی اولاد بھی ایسا کرے گی۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آج کرو گے ویسے ہی تمہاری نظروں کے سامنے کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔